الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون یقیناً وہ اہل ایمان لانے والے فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں صدق اللہ العظیم تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان ہستی مقدس پر جن کا نام گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رمضان سے قبل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ نماز کی اہمیت اور فضیلت پر بات ہوئی تھی اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے ہاں کتنے قسم کے لوگ ہیں، ایک نماز پڑھنے والے ہیں، ایک نماز نہ پڑھنے والے ہیں، اور ایک وہ طبقہ بھی ہے جو مسجدوں میں آ کے نماز کو نہیں پڑھتا بلکہ گھروں میں نماز پڑھتا ہے۔ تین قسم کے لوگوں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ اب آج جو بات ہوگی وہ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ہوگی۔ اب نماز پڑھنے والوں میں بھی پیپر تو سب نے دینا، فیل ہونے والا بھی پیپر دیتا ہے، کامیاب ہونے والا بھی پیپر دیتا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے، اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ناکام ہوں گے، نمازیں پڑھنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود ناکام ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں تمہیں سے نہ کرے، اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ ہر انسان کو کامیابی چاہیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ سلسلہ اس کا بچپن سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن وہ دوسرے بچے سے کھلونا حاصل کر لیتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ انسان بنیادی طور پر کامیابی چاہتا ہے۔ پہلی جماعت میں پڑھنے والا دوسری جماعت میں چلا جائے تو اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ اسی طرح تیسری جماعت، چوتھی جماعت، پانچویں جماعت میں میٹرک کرنے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ پھر سکول میں پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں چلا جاؤں تو میں کامیاب ہوں، کالج میں چلا جاؤں
کرتا جاتا، یہاں تک کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں شادی کر لوں، میں گھر بنا لوں، میں اچھی سواری لے لوں، ان چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے اور کامیابی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیویاں لینے سے نہیں روکتا، اسلام آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، اسلام آپ کو گھر بنانے سے نہیں روکتا، اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکتا، اچھے کپڑے پہننے سے نہیں روکتا۔ حلال کا ہو تو سب کچھ جائز ہے، لیکن اگر یہ چیزیں حاصل کرتے ہوئے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نمازوں سے غافل ہو جائے، تو یہ کامیابی دنیا کی حد تک تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن پھر آخرت کو حصہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ آپ سب کچھ کریں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں۔ اب کامیاب لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ فرماتا ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کا جائزہ لوں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں کامیابی والی؟ کہیں ہم ناکام لوگوں میں تو نہیں ہوں گے؟ تو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ جو میں نشانیاں کامیاب لوگوں کی بتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کسی کے نزدیک کامیابی کچھ ہے، کسی کے نزدیک کچھ ہے، لیکن اصل کامیابی وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کرتے گیا وہ ہے اصل کامیاب۔ اور وہ لوگ کون سے ہوں گے؟ قد افلح المؤمنون، وہ لوگ اہل ایمان کامیاب ہوں گے کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہوں گے، وہ اہتمام کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہوں گے، وہ بڑے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا مسجد میں آئے اپنی عادت میں نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی، فکر کاروبار کی ہے، فکر گھر بار کی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز، توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے ہوں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بیہودہ باتوں سے باگنے والے ہوں گے۔ وہاں سے ان محفلوں سے اٹھ جاتے ہیں جہاں پر بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں، ان کی محفلیں بھی بات ہوگی، ان کی تنہائیاں بھی بات ہوگی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہوں گے جو بیہودہ ہو، جو بے حیائی والی ہوں، وہ ایسے محفلوں کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے جو ان محفلوں میں بیٹھتے ہی نہیں ہوں گے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صدقہ خراب نہ کرتے ہو، مال کو چھپا کے رکھ لیں، ذخیرہ کر کے رکھ لیں، نہیں، وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مال میرے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، وہ زنا سے بچنے والے ہوں گے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اپنے مال والوں کی جو کامیاب لوگوں کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایسے لوگ جو ہوں گے بالغیب ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ یہاں پر بھی فرمایا ویقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز کو ادا کرنے والے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایمان کی بات الذین یؤمنون بالغیب، وہ بالغیب ایمان لانے والے ہوں گے۔ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اب بالغیب ایمان کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ انسان کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، انسان کو اس چیز کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن حکم ہو اللہ اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، بات عقل میں آئے یا نہ آئے، اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، اس پر ایمان لانا سب کا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری عقل یہ کہتی ہے کہ جراموں کا جو مسئلہ ہے میں نیچے سے کروں، کیونکہ نچلا حصہ گندا ہوتا ہے، لیکن نبی کا جو فرمان ہے کہ مسئلہ اوپر سے کرنا ہے، یعنی کہ میری عقل نہیں چلے گی، فرمان نبی کا چلے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ اللہ علم بھی دے دے تو یہ اس کی مرضی ہے، کسی چیز کا علم دے دے، کسی چیز کی معرفت دے دے تو یہ اللہ کا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے نبی کو بھی دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے یہی سوال کیا تھا ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں؟ اللہ نے ایمان تو تھا اور اللہ کو پتہ ایمان تھا، اور ابراہیم کا ایمان پوری انسانیت کے لیے مثال تھا، مثال ہے۔ اللہ اکبر، ان کا ایمان تو ایسا تھا کہ آپ کو بھی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ کہا ایمان تو ہے لیکن علم نہیں ہے، ایمان تھا علم نہیں تھا۔ کہا
بتائیے ہم مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، مختلف پہاڑوں میں پھینک دو، اور وہاں سے آواز دینا وہ تمہارے پاس زندہ ہو کر چلے آئیں گے، اور جان لینا کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایمان کے ساتھ اللہ علم دے دے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن بات وہی آ گئی، علم ہو یا نہ ہو، بات عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس بات پر ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا۔ ایک شخص ایک بستی سے جا رہا، قرآن میں ان کا نام تو نہیں آیا لیکن مفسرین نے ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام، ایک بستی سے گزر رہے ہیں، بستی ویران ہے، تباہ ہو چکی ہے، کھنڈر بن چکی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے آباد کرے گا۔ ایمان تو تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 سال کے لیے نیند دے دی۔ 100 سال کے بعد اٹھایا تو اٹھ کے پوچھا اللہ نے کتنی دیر سوئے ہو؟ فرمایا دن کا ایک حصہ یا ایک دن سویا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، نبی 100 سال تک سوئے رہے۔ اللہ نے کہا دیکھ تو 100 سال تک سویا ہے، 100 سال تک اپنے کھانے کو دیکھ، اسی طرح کا اسی طرح بالکل تازہ۔ گدھے کو دیکھ، وہ ہڈی سے ہڈی مل چکا تھا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا تھا۔ اب دیکھ ہم تیرے گدھے کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ہڈیاں ملنی شروع ہوئیں، گوشت چڑھنا شروع ہوا اور گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بات اللہ علم دے دے تو اس کی مرضی، علم نہ دے پھر بھی ایمان لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، آ کر لوگوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے بتایا کہ میں اس طرح مسجد اقصیٰ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے اس طرح معراج آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں۔ اب اس مجمع کے اندر، ان لوگوں کے اندر ابو جہل بھی تھا۔ اب ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو بھاگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، اور دل میں خوش کیا ہو رہا ہے؟ دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر گیا، جا کر ملاقات کی، بتایا کہ کوئی شخص راتوں رات مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے، اس طرح آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو نے اپنے کانوں سے سنا، ان کی زبان سے یہ بات سنی؟ انہوں نے کہا سنی۔ تو فرمایا میرا ایمان ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے ہیں اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ بات اپنی عقل کی نہیں چلے گی، جب بات اللہ کی آ جائے گی، اس کے رسول کی آ جائے گی، تو پھر ہمارا ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافر کے ساتھ سودا ہوتا ہے، گھوڑے کا، قیمت طے پا جاتی۔ اب وہ کافر سے جب قیمت طے پا گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں تم یہاں پہ ہی کھڑے رہو۔ قیمت لینے کے لیے گھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اب پیچھے سے اس کو ایک اور شخص اسے کہتے ہیں گورا مجھے بیچ دے۔ وہ کہتا ہے میرا تو سودا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے زیادہ قیمت دیتا ہوں، یہ مجھے بیچ دے۔ اس کو لالچ آتا ہے، وہ بیچ دیتا ہے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آ کر قیمت ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا، میرا تو آپ سے سودا ہوا ہی نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سودا تو ہوا ہے، کم از کم جھوٹ تو نہ بول۔ اب اسی دوران لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے۔ اب وہ جو کافر جس نے سودے سے انکار کیا ہوتا ہے، اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا سودا ہوا نا تو آپ گواہ لیں، میں آپ کو یہ گھوڑا دے دوں گا۔ اب گواہ تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کانوں پہ یہ آواز پڑی۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑے کا سودا ہوا۔ اب وہ اس کا مطالبہ پورا ہو گیا،
گھوڑا خرید لیا گیا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو پاس بلایا. خزیمہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, تو نے کیسے گواہی دی تھی؟ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. حضرت خزیمہ کے الفاظ سنیے گا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا میں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا میں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے, ہم ایمان لے آئے کہ اللہ ہے. آپ نے کہا جنت ہے, ہم ایمان لے آئے جنت ہے. آپ نے کہا جہنم ہے, ہم ایمان لے آئے جہنم ہے. آپ نے کہا سودا ہوا, میرا ایمان ہے کہ آپ کا سودا ہوا, میں اس چیز پر ایمان لاتا ہوں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا, فرمایا ایک مرد, دو مرد کی گواہیاں چاہیے جہاں پر, وہاں پہ اکیلا خزیمہ کی گواہی ہوگی. اس کی گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. الذین یؤمنون بالغیب, وہ بالغیب ایمان لاتے ہیں. بات عقل پہ آئی یا نہ, یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. وہ بالغیب ایمان لے کر آتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب ایمان زبان سے اظہار کر دیا, زبان سے آپ نے کہہ دیا میں ایمان لایا, اس پر استقامت دکھائیں. اس پہ استقامت دکھانے کے بعد آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کتنے ایماندار ہیں. آپ دنیا میں تحفہ دے رہے ہیں, کسی کو بھی تحفہ دیں, آپ اس تحفے کی بڑی قدر کرتے ہیں, اس کی قیمت زیادہ ہو یا کم, آپ بڑی قدر کرتے ہیں. اور جو تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہو, جو تحفہ اللہ نے آپ کو نماز کی صورت میں دیا ہو, اب ہر کوئی دیکھ لے, اپنا جائزہ لے لے کہ وہ کتنی قدر کرتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ ہر نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی ترجیح نماز ہوتی ہے. وہ کاروبار میں ہوں, وہ گھر میں ہوں, وہ خوشی میں ہوں, وہ غمی میں ہوں, وہ امن کی حالت میں ہوں, وہ خوف کی حالت میں ہوں, وہ نماز مسجد میں آ کر قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر. 5 دفعہ حی علی الفلاح کی آواز آتی. فجر کے ٹائم اگر ہم بستر میں ہیں, ظہر اثر ہماری آفس میں گزرتی ہے, مغرب ہماری کلوزنگ ٹائم میں گزر جاتی ہے, عشاء ہماری فیملی کے ساتھ گزر جاتی ہے, ہم ان چیزوں سے اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو پھر یہ دنیا کی کامیابیاں تو آپ کو مل سکتی ہیں, آپ کو گھر بھی مل سکتا ہے, آپ کو کاروبار بھی مل سکتا ہے, آپ کو ڈگریاں بھی مل سکتی ہیں, لیکن آخرت میں پھر حصہ کوئی نہیں ہوگا میرے بھائیوں. تو ہم نے ان خوبیوں کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, آگے فرمایا اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال میری عقل سے میرے پاس آیا, میری محنت سے میرے پاس آیا, وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ مال میرا اللہ کا دیا ہوا ہے, وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس سے پہلے بھی جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر. وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہیں ہوتے, وہ کسی کو اپنے ہاتھ سے زبان کے ساتھ نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے, وہ کسی کا حق مارنے والے نہیں ہوتے, وہ کسی کا حصہ مارنے والے نہیں ہوتے, وہ کسی کو گالی دینے والے نہیں ہوتے, وہ کسی کو دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا آخرت کا دن, جب مظلوم کو اللہ اکبر, قیامت والے دن مظلوم کو اور ظالم کو, وہاں تک کہ بکری نے, ایک سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو سینگ بھی مارا ہوگا, اس کا بھی حساب ہوگا. تو میرے بھائیوں, ہم تو آسانی کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں, اور بعد میں کیا سوچتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا, دیکھو میں نے اس کو دھوکہ دے دیا, دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دن آئے گا جس دن کوئی جج پیسے لے کر بکنے والا نہیں ہوگا, کوئی وکیل رشوت لینے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وہاں پر پورا حساب دیا جائے گا میرے بھائیوں. تو آؤ, ہم نے اس خوبیوں کے ساتھ ہر شخص نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر یہ خوبی ہے, کیا میری 5 وقت کی نماز مسجد میں ہے, کیا میں 5 وقت اللہ کے حکم کے مطابق مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہوں, قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں کہ نہیں گزار رہا, کیا میرے معاملات دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا 3 قسم کے لوگ. اللہ اکبر. ایک نماز پڑھنے والے, ایک نماز نہ پڑھنے والے, اور ایک جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے, ان کا ذکر ہوگا. اور آج ہم نے اس کا ذکر کیا کہ جو کامیاب ہوں گے, اور جو کامیاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بالغیب اللہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جنہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کی, ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی پچھلے کوئی غم ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور ہماری دعا ہے, یہاں پر مجھے دعاؤں کے لیے اتنا کہا جاتا ہے, میں ابھی گھر سے بھی آ رہا تھا
بیماروں کے لیے دعا. ہم روحانی طور پر، جسمانی طور پر سب بیمار ہیں، پریشان ہیں. کاروبار اٹھا کر دیکھ لیں، ملک کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں، گھر کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں. ابھی وہ قاری صاحب بتا رہے تھے جہاں پہ وقاص صاحب تھے، عید کے دوسرے دن وہ وفات پا گئے، بالکل ٹھیک، ہارٹ اٹیک ہوا. ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. ذکریہ صاحب کے والد صاحب رمضان میں فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم حساب کتاب بھی نہیں دے سکتے اور سزائیں بھی نہیں سہ سکتے. اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب، بغیر سزاؤں کے جنت الفردوس عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا بنا دے جیسا اس کو پسند ہے. اللہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا دے، اور اللہ جو بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ ہسپتالوں میں ہیں، چاہے گھروں میں ہیں، چاہے بڑے ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اللہ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ذہنی، دلی، دماغی، روحانی، جسمانیاں دور فرما دے. اللہ ہمیں سکون دے دے. اللہ ہمیں قبر کی طریقوں سے بچا لیں، ہمیں قبر کی گہرائیوں سے بچا لیں، ہمیں قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچا لیں، موت کے وقت کی سختیوں سے بچا لیں، موت کے وقت کی ذلتوں سے بچا لیں. رب العالمین ہمیں آخرت والے دن، قیامت والے دل کی ہولناکیوں سے بچا لیں. رب العالمین جن کو رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ ان کا کوئی نیک سبب لگا دے. رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جتنے بھی لوگ چلیں گے، اللہ ان کو بغیر حساب کتاب، بغیر سزاؤں کے جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب، بغیر سزاؤں کے جنت الفردوس عطا فرما دے. رب العالمین ہماری روحانی بیماریاں بھی دور کر دے. اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، اللہ ہم دعائی کر سکتے ہیں. رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے. مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ غزہ ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرما. رب العالمین ان سب کی مدد فرما. پاکستان کو اندرونی برونی دشمنوں سے بچا لے، ان کو تباہ و برباد کر دے. رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر رحمتوں کا نزول کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.